بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، پچھلے جمعہ کو ہم نے کتاب الجہاد کی پہلی حدیث پڑھی تھی. اب ہم اسی باب کو کنٹینیو کرتے ہیں. دوسری حدیث پڑھتے ہیں. عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا، یہ بہتر ہے دنیا سے اور دنیا پر جو کچھ ہے اس سے. وموضع سوط احدکم من الجنہ، اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کے لیے ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہو وہ بہتر ہے دنیا سے اور دنیا پر جو کچھ ہے اس سے. والروحة يروحها العبد في سبيل اللہ، اور شام کے وقت بندہ اللہ کے راستے میں جائے، او الغدوہ، یا صبح کے وقت اللہ کے راستے میں نکلے، خیر من الدنیا وما علیہا، تو شام کے وقت یا صبح کے وقت کچھ گھڑیوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہتر ہے دنیا سے اور دنیا پر جو کچھ ہے اس سے. اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں پہرا دینا. اور اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین کا راستہ اور جہاد کا راستہ، کہ جس میں ایک شخص اسلامی حدود کی حفاظت کرتا ہے، پہرا دیتا ہے اور اسلامی سرحد کا دفاع کرتا ہے، اور اگر کفار کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو پسپا کرتا ہے، پہرا دیتا رہتا ہے. اور پہرا دیتے ہوئے وہ جاگتا رہتا ہے، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. اور اس کے ساتھ جو دیگر ساتھی ہوتے ہیں وہ باری باری آرام کرتے ہیں اور وہ باری باری پہرا دیتے ہیں. تو یہ جو پہرا دینا ہے ایک دن کا اللہ کے راستے میں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جتنے بھی دنیا کے خزانے ہو سکتے ہیں، دنیا کے خزانوں کا آپ تصور کر لیں، تمام دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا. دوسری چیز جس کی فضیلت بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جنت میں اگر کسی شخص کو ایک چھڑی کے برابر جگہ دے دی جائے تو وہ جو جگہ ہے جنت کی، وہ پوری دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں پوری دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں کی کوئی حیثیت نہیں. جنت کے اندر اگر اللہ رب العزت ایک کوڑے کے برابر، ایک چھڑی کے برابر جگہ دے دے گا تو وہ دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہوگی. تیسری بات جس کی فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے. جہاد کے لیے اور وہ جہاد بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کی خاطر، ریاکاری کی خاطر نہیں، دکھلاوے کی خاطر نہیں، اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلانے کے لیے نہیں،
اپنی تعریف سننے کی خواہش کے پیش نظر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ صبح یا شام کی گھڑیوں میں سے کسی گھڑی میں نکلتا ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ گھڑی جو ہے یہ دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں ایک تو جہاد فی سبیل اللہ میں گزری ہوئی گھڑیاں جو ہیں، چند ساعات، تھوڑا سا وقت جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں پہرا دینے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تیسری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ ولمسلم تضمن اللہ لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، ولمسلم، اور مسلم کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ تضمن اللہ، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، کس بات کی؟ لمن خرج فی سبیلہ، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا، اور اللہ کے راستے سے مراد جہاد کا راستہ ہے، جہاد کے راستے میں جو شخص نکلے گا، لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی، وہ اس کو اس کے گھر سے نکالنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے میرے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وہ ایمان بی، اور میرے اوپر ایمان لانا، وہ تصدیق برسولی، اور میرے رسول پر ایمان، میرے رسول کی تصدیق کرنا، یعنی میرے راستے میں نکلتا ہے صرف اور صرف جہاد کی خاطر، اور میرے اوپر ایمان کی وجہ سے، اور میرے رسول کی تصدیق کی خاطر وہ نکلتا ہے، فہو علی ضامن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں، ان ادخلہ الجنہ، کہ میں اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کروں گا، او ارجعہ الی مسکنہ، یا پھر میں اس کو اس کے گھر کی طرف لوٹا دوں گا، الذی خرج منہ، جس سے وہ نکل کے آیا تھا، نائلا ما نالا، وہ پانے والا ہوگا اس چیز کو جو اس نے پائی، من اجر او غنیمت، وہ اجر ہو یا غنیمت ہو، اجر و ثواب ہو یا غنیمت کا مال ہو، یعنی ان دو میں سے کسی ایک چیز کو لے کر وہ اپنے گھر میں لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، یا پھر اللہ رب العزت اس کو اس کے گھر کی طرف اجر و ثواب کے ساتھ یا غنیمت کے مال کے ساتھ لوٹا دے گا۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو میں سے ایک چیز کی گارنٹی دے دی ہے، یا تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یا پھر یعنی شہید ہو کر وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یا پھر وہ غازی بن کر اجر و ثواب کو حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف صحیح سلامت واپس لوٹے گا۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، واللہ علم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے، وہ صرف اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا ہے، یا پھر قومی حمیت، اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر لڑ رہا ہے، اپنی زمین کے دفاع کی خاطر لڑ رہا ہے، یا تعریف سننے کی خواہش لیے ہوئے لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کس لیے لڑ رہا ہے، کس لیے وہ جہاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ کمثل الصائم القائم، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک روزے دار ہو اور قیام کرنے والا ہو، یعنی دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا۔ مجاہد کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جب تک وہ جہاد کرتا رہے گا، اللہ کے راستے میں نکلا رہے گا، تو اس کو دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک شخص اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلا، اور وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، یا رات کا بیشتر حصہ قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اجر و ثواب کے لحاظ سے برابر ہیں۔ وہ جہاد کر رہا ہے، اگرچہ وہ دن کو روزہ نہیں رکھ رہا، اگرچہ وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اس کا اجر و ثواب اس شخص کی طرح ہے کہ جو جہاد نہیں کر رہا، اپنے گھر میں بیٹھ کر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام اور تہجد پڑھتا ہے، دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ تعالی گارنٹی دیتا ہے للمجاہد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنے والے کو، ان توفاہ، کہ اگر اللہ نے اس کو فوت کر دیا جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، او یرجعہ سالما، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دے گا، مع اجر او غنیمت، اجر و ثواب کے ساتھ یا پھر غنیمت کے مال کے ساتھ۔ یعنی مجاہد کے لیے دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو وہ شہید ہو کر جنت میں چلا جائے گا، یا پھر وہ غازی بن کر اجر و ثواب کے ساتھ واپس لوٹے گا اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، جو بھی زخمی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، الا جاء یوم القیامت وکلمہ یدمع، قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوا تو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اللون لون الدم، اس کے خون کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا، نکلنے والے خون کا رنگ ہوگا، لیکن الریح ریح المسک، اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ دیکھنے میں وہ خون لگے گا، رنگ اس کا خون جیسا ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ یہ فضیلت ہے اس شخص کی جو کہ اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ اگر اللہ کے راستے میں کوئی شخص شہید ہو جائے، اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنے مال کو بھی قربان کر دے، تو اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گارنٹی دی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یا پھر وہ غازی بن کر وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے گا اجر و ثواب کے ساتھ۔ تو اب تک جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا، او روحۃ، یا شام کے وقت نکلنا، خیر، یہ بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس، اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وغربت، اور غروب ہوتا ہے۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے؟ ہاں جی، دنیا پر۔ سورج طلوع ہوتا ہے دنیا پر اور غروب ہوتا ہے دنیا سے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا یہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اور اسی معنی میں ایک حدیث پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل یہ حدیث بھی اسی کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا ایک گھڑی کے لیے یا شام کے وقت نکلنا ایک گھڑی کے لیے، یہ پوری دنیا اور دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ حدیث بھی بالکل اسی حدیث کی تائید کر رہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا، اور روحۃ، یا شام کے وقت نکلنا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا سے اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث ایک ہی چیز کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی اور مجاہد فی سبیل اللہ کی۔ چاہے انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کے اپنی جان قربان کر دے یا ایک گھڑی کے لیے بھی نکلے، تو ایک گھڑی کے لیے اس کا نکلنا صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ اس کے لیے بہتر ہے پوری دنیا سے اور دنیا بھر کے خزانوں سے۔
اب تک ہم نے جتنی حدیث پڑھی ہیں یہ ساری جہاد کے فضائل کے بارے میں، لیکن اگلی جو حدیث آ رہی ہیں وہ جہاد کے احکام کے بارے میں۔ اب سنیے احکام جہاد کے متعلق احادیث۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثا۔ حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الی حنین، حنین کی طرف۔ حنین کی جنگ کب ہوئی؟ کون بتائے گا؟ حنین کی جنگ کب ہوئی؟ حنین کی جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی، اور فتح مکہ کی جنگ کس سال میں ہوئی؟ ہجرت کے کون سے سال میں ہوئی فتح مکہ کی جنگ؟ یعنی مکہ کس سال فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ تو مکہ فتح ہونے کے کچھ دن بعد، اور مکہ فتح ہوا رمضان المبارک میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں یہ جنگ حنین پیش آئی تھی، جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کی طرف۔ حنین ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ وذکر قصہ، پھر انہوں نے ایک قصہ بیان کیا، اور وہ قصہ تفصیل سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اسی جنگ کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ من قتل قتیلا، جو شخص کسی کافر کو، کسی دشمن کو قتل کرے، لہو علیہ بینہ، اور اس کے پاس اس کو قتل کرنے کی دلیل اور اس کا ثبوت موجود ہو، فلہ سلبہ، تو اس کے لیے ہے اس کا ساز و سامان۔ قالها ثلاثا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کے اندر جہاد کی ترغیب پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی ان کافروں میں سے کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کافر کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہوگا، جو مال ہوگا، وہ اسی کا ہو جائے گا۔ کس کا؟ جو اس کو قتل کرے گا۔ صحابہ کرام میں سے جو اس کو قتل کرے گا اس کا پورا ساز و سامان اسی کا ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ عرض کر دوں کہ جنگ کے نتیجے میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت، مال غنیمت کی تقسیم کے 2 طریقے ہیں۔ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جنگ جب ختم ہو جائے تو جس مسلمان کے پاس جو کچھ موجود ہو مال غنیمت میں سے، یعنی کافروں کے مال سے جو کچھ کسی مسلمان کے ہاتھ لگا، تو سپہ سالار فوج یہ آرڈر دیتا ہے، اسلامی فوج کا سپہ سالار آرڈر دیتا ہے کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں پر جمع کرا دیں۔ چنانچہ سارے مجاہدین ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ سوئی کے برابر بھی، اگر کسی کے پاس سوئی کے برابر بھی مال غنیمت ہو تو وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو جمع کروا دے۔ چنانچہ سارا مال جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس جمع کیے ہوئے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے اختیار اس فوج کے سپہ سالار کے پاس ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ثوابدید پر جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اور اسی طرح بعد میں آنے والے جو سپہ سالار تھے، اسلامی فوج کے سپہ سالار، وہ لوگ اس طریقے پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس حدیث کے اندر، اور آگے اور کچھ حدیثیں بھی آ رہی ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ اسلامی فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ جنگ سے پہلے اعلان کر دیں کہ بھائی جاؤ لڑو اللہ کے راستے میں، مارو کافروں کو، ان کو تہ تیگ کرو، ان کی گردنیں اڑاؤ، جو جس کو مارے گا اس کے پاس جو ساز و سامان ہوگا وہ اسی کو ہو جائے گا۔ اور یہ در حقیقت جنگ کی روح پھونکنے کے لیے اور جنگ کے جذبات پیدا کرنے کے لیے کہ کافروں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ مارنا ہے اور کس طرح شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے ہیں، اس کے لیے ایک سپہ سالار فوج جو ہے وہ اس طرح کا آرڈر دے سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جو جس کو مارے
اس کے پاس جو ساز و سامان ہوگا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ اگلی دو حدیثیں جو ہیں وہ بھی اسی معنی میں ہیں، اسی کی تائید کر رہی ہیں۔ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه، وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاسوس آیا مشرکین میں سے، یعنی ایک جنگ کا موقع تھا، تو اس موقع پر مشرکین میں سے ایک جاسوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ فی سفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، یعنی سفر جنگ میں تھے۔ فجلس عند اصحابہ، تو وہ جاسوس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پاس بیٹھ گیا، یتحدث، باتیں کرنے لگا۔ جاسوس آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے۔ ثم انفتل، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا اندازہ ہوا کہ یہ تو جاسوس تھا، یہ شخص جاسوسی کرنے آیا تھا اور ہماری اسلامی فوج کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبو، اس کے پیچھے جاؤ اور اس کو تلاش کرو، وقتلو، اور جہاں ملے اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ جاسوس ہے۔ فقتلتہ، حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھا کرنے کے لیے گیا، تو میں اس کو پکڑنے میں، اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو میں نے قتل کر دیا۔ فنفلنی سلبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا ساز و سامان مجھے عطا کر دیا، کیونکہ میں نے اس کو قتل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا ساز و سامان جو اس کے پاس تھا، جنگی ساز و سامان جو بھی مال تھا، وہ آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ وہ فی روایت، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من قتل الرجل، اس جاسوس کو کس نے قتل کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو آپ نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ فقالوا، تو صحابہ اکرام نے سچ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اس کو ابن الاکوع نے قتل کیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لہو سلبہ اجمع، اس مقتول کا، اس جاسوس کا پورا ساز و سامان اسی سلمہ بن اکوع کا ہے، اسی کو دے دیا جائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کافروں کا کوئی جاسوس مسلمانوں کے پاس آ جائے اور وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا ہے، تو اس مسلمان ملک کے قائد کو، اس مسلمان ملک کے حکمران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جاسوس کو قتل کرنے کو آرڈر دے دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس کو قتل کرنے کو آرڈر دیا تھا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو، اس کو تلاش کرو، جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کافر جب جاسوسی کرتا ہے مسلمانوں کی تو یقیناً وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جاسوس بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ کوئی ایسا جاسوس جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی خاطر جاسوسی کر رہا ہو اور وہ پکڑا جائے تو اس کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے مسلمانوں کو۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ وہی جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس کو قتل کرے اس کا ساز و سامان اسی کا ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة الى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعيرا۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا الی نجد، نجد کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مختلف علاقوں کی طرف اسلامی فوج کے لشکر بھیجا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ فخرجت فیہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لشکر میں شامل ہو گیا، میں بھی اس میں نکل گیا۔ چنانچہ اس لشکر کو جو مہم سونپی گئی تھی اس مہم کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، بہت سارے اونٹ اور بہت ساری بکریاں ہمارے ہاتھ لگ گئی۔
یعنی مال غنیمت کے طور پر دشمنوں کے اونٹ اور دشمنوں کی بکریاں ہمارے ہاتھ لگ گئی. پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا. فبلغت سہماننا 12 بعیرا، چنانچہ ہم میں سے ہر ایک کا حصہ 12 اونٹ نکلا. ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ نکلے، یعنی اس لشکر کے اندر جتنے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ آئے. پلس وَنَفَّلَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا بعیرا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ مزید ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر بھی دیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جس مہم کے لیے بھیجا تھا، یہ لشکر اس مہم جوئی میں، اس مہم کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور بہت سارا مال غنیمت لے کے آیا تھا، تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 12 اونٹ تقسیم کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک ایک اونٹ انعام کے طور پر بھی دیا ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سپہ سالار فوج جو ہے وہ اگر چاہے تو غنیمت کے مال کے علاوہ کسی مجاہد کو اس کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر، اس کی حوصلہ افزائی کی خاطر اگر مزید انعام دینا چاہے تو اس کو دے سکتا ہے. اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگلی حدیث، وعنہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جمع اللہ الاولین والآخرین يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا پہلے لوگوں کو اور پچھلے لوگوں کو. کب جمع کرے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو یرفع لکل غادر لواء، تو پھر ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا. فیقال، اور وہ جھنڈا بلند کر کے کہا جائے گا، هذه غدرة فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلان کی غداری کی علامت ہے. یعنی اس کی پشت پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا. کس کی پشت پر؟ غدار کی پشت پر. غدار کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، بھاگنے والا اور ہوتا ہے جو دھوکہ کرے اور اپنے عہد کو توڑ ڈالے. اس نے جو عہد کیا ہوا ہو اس عہد کو توڑ ڈالے، اس عہد کا پاس نہ کرے، غداری کرے، بے وفائی کرے. تو جو شخص غداری کرنے والا ہوگا وہ چاہے قومی غدار ہو چاہے وہ دینی غدار ہو، ہر غدار کی پشت پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا اور پھر لوگوں کے سامنے، پوری مخلوقات کے سامنے اعلان کر دیا جائے گا کہ لوگوں دیکھ لو، یہ فلان بن فلان جو غدار ہے یہ اس کی غداری کی علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ شخص غدار تھا. اور ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرنے کی خاطر، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر غداری کی تھی، اپنے عہد کا پاس نہیں کیا تھا، دھوکہ دیا تھا. تو دھوکہ دینے والے شخص کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کرے گا، تمام اگلوں پچھلوں کے سامنے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس طرح یہ جو غداری کرنے والے، دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بدنام کرے گا، ان کو رسوا کرے گا. ہاں جی. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہم جہاد کے فضائل کے بارے میں کئی حدیثیں پڑھ چکے ہیں ابھی، اور ظاہر ہے کہ ان فضائل کو سن کر بندے کے دل میں جذبہ جہاد تو بیدار ہوتا ہے. ویسے بھی بندے کے دل میں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، بندے کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کا ارادہ تک نہ ہو تو وہ شخص جو ہے وہ انتہائی بد نصیب انسان ہے. وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے کہ جس شخص کے دل میں جہاد کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا ہو، ارادہ تک بھی پیدا نہ ہوا ہو. یعنی کم از کم انسان ارادہ تو کرتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا جہاد کرنے کا تو میں ضرور جہاد میں حصہ لوں گا.
کم از کم اتنا تو ارادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ خیال بھی نہ ہو، اتنا بھی خیال پیدا نہ ہو، تو یہ منافق کی نشانی ہے. یہ منافق کی نشانی ہے کہ انسان کے دل میں جذبہ جہاد کا خیال بھی پیدا نہ ہو. تو بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی حالات کے پس منظر میں کہ کہیں جہاد کا کوئی ہمیں راستہ نہیں معلوم ہو رہا کہ ہم خود جائیں اور جہاد کے اندر شریک ہوں. ان فضائل کو حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو پھر اس کا بدیل کیا ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے تو جہاد کا ثواب حاصل کر لے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ کو جو میں نے درس دیا تھا، اسی کتاب الجہاد کی ابتدا میں پہلی حدیث سے بھی پہلے شروع میں ہی کتاب الجہاد ہم نے شروع کیا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، اور بلکہ آپ ہی نے سوال کیا تھا تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاد کی کئی اقسام ہیں. شیطان کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور ان دونوں دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک اور جہاد کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا. دین کا علم حاصل کرنے والا شخص ایسے ہے جیسا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ. اور یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے والا طالب العلم بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. علم دین کو حاصل کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اس دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں، اور علم دین کے ساتھ اپنے آپ کو مزین اور اپنے آپ کو مسلح کریں. ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دو بدو جنگ ہوتی ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر عزم ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ضرور اس جہاد کے اندر حصہ لیں گے. تو بدیل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرے، دین کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اور دین پر استقامت اختیار کرے. دین پر استقامت اختیار کرنا، دین پر ڈٹے رہنا بھی اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے مترادف. خاص طور پر اس دور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس دور کے اندر فتنے کس قدر زیادہ ہیں. ایسے فتنے ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکے ہیں، گھروں کے اندر، ہمارے بیڈ روم کے اندر پہنچ چکے ہیں. جہاں پر ہم سوتے ہیں، جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ فتنے داخل ہو چکے ہیں. یہ جو مغربی میڈیا ہے، مغربی میڈیا بھی نہیں بلکہ ہمارا جو اسلامی ملکوں کا جو میڈیا ہے، اس میڈیا کے اندر آج کل کتنے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. بے حیائی اور بدتمیزی کا ایک طوفان ہے کہ جو امٹ پڑا ہے اسلامی ملکوں پر. اس طوفان بدتمیزی نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس طرح کے فتنوں کے دور کے اندر اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنا ایسے ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ایسے ہوگا جیسے ایک انسان آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مٹھی کو بند کر لے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں لے کر مٹھی کو بند کرنا کتنا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، انسان کے لیے بڑی اذیت ہوتی ہے. تو بالکل یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتا ہے اس انسان کے لیے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر کافروں کے خلاف لڑنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ایسا موقع ملے گا تو ہم ضرور اس کے اندر حصہ لیں گے. ہاں جی، کتنا وقت باقی؟ جی 5 منٹ ہیں. ایک دو حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہما ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جنگوں کے اندر ایک عورت کو مقتول پایا گیا. بعض جنگوں کے اندر دیکھا گیا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے. فأنکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا محسوس کیا قتل النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کے قتل کو. عورتوں اور بچوں کے قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع کر دیا اور اس کا انکار کیا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر عورتوں کو اور بچوں کو مارنا
جائز نہیں ہے. کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو مارنا یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام یہ دو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس بات کی شکایت کی؟ جوؤں کی شکایت کی. جوئیں جانتے ہیں نا؟ جوؤں کی شکایت کی کہ جوؤں کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، خارش ہو رہی تھی. اور یہ کہاں؟ یہ فی غزوۃ لہما، ایک جنگ کے دوران ان کو بڑی تکلیف تھی، بڑی شکایت تھی جوؤں کی خارش کی، جوؤں کی وجہ سے جسم کے اندر جو خارش ہو رہی تھی خصوصاً سر کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی کہ وہ ریشم کی قمیص پہن سکتے ہیں. فرأیتہ علیہما، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے ریشم کی قمیص کو ان کے اوپر دیکھا، یعنی ان کو دیکھا کہ انہوں نے ریشم کی قمیص کو پہن رکھا ہے. اس سے پہلے ہم شاید پچھلے درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. کتنی مقدار جائز ہے؟ ہاں جی، 1 2 3 4 انگلیوں تک اجازت ہے. لیکن اس حدیث میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بہت سخت مجبوری ہو، انسان کو اگر اس طرح کی بیماری لاحق ہو کہ جس میں ریشم کا لباس پہننا پڑے، جیسا کہ ان دو صحابہ اکرام کو خارش کی بیماری لاحق ہو گئی تھی جوؤں کی وجہ سے، تو اس سے ان کو بڑی اذیت اور بڑی تکلیف پہنچ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی کہ وہ ریشم کی قمیص پہن سکتے ہیں. تو اس طرح کی بیماری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں ریشم کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے. اور یہ واقعہ چونکہ جنگ کا واقعہ ہے، اس میں ایک اور مقصد بھی تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ریشم کی قمیص پہن کر در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب ریشم کی قمیصیں پہنی ہوئی ہوں تو کفار کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے، کفار کو مرعوب کرنے کی خاطر کہ یہ صحابہ کرام کوئی فقیر مسکین نہیں ہے، یہ مالدار لوگ ہیں، یہ لڑ سکتے ہیں، یہ اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. تو ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا کرنے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کرام کو اجازت دی کہ یہ ریشم کی قمیصیں پہن سکتے ہیں. تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جنگ کے اندر اگر کافروں کو مرعوب کرنا ہو تو ریشم کا لباس پہنا جا سکتا ہے جنگ کے اندر. دوسرا، اگر اس طرح کی بیماری لاحق ہو اور اس میں ریشم کا لباس پہننا ضروری ہو، اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر ریشم کا لباس پہنا جا سکتا ہے. اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ باقی جو احادیث ہیں اس کتاب الجہاد میں، اور اس کے بعد آخری باب ہے کتاب العتق، اس کے اندر بھی اس کے بعد پھر باب بیع المدبر بھی ہے. تو تقریباً 4 حدیثیں وہ ہیں اگلے 2 بابوں میں آنے والی، اور 4 حدیثیں میرے خیال ہے اس باب کے اندر باقی ہیں. تقریباً 8-9 حدیثیں ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو ختم کر دیں انشاءاللہ تعالی. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نئی کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ. جی، یعنی اس کے بعد کتنی حدیثیں باقی آج جو ہم نے پڑھی؟ اس کے بعد 2 ہیں. اچھا، میرے پاس تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 حدیثیں باقی ہیں. ہاں، میرے پاس 11 حدیثیں باقی ہیں. نہیں، میرے پاس جو نمبر ہے نا 430، ٹوٹل حدیثیں 430 ہیں. ہاں، نمبروں کا اختلاف ہو سکتا ہے بہرحال. اچھا، میرے پاس جو نمبر ہے نا 419 تک، آج ہم نے آخری حدیث 419 تک پڑھی ہے.
ہاں جی اذان ہو رہی چلیں گے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے؟ اچھا اچھا